موضوع الدرس في فضيلة الجهاد سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء ابن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله ابن سلام رضوان الله عليهم أجمعين قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله سمعنا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مبارک نقل فرمائی ہے. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ ہم صحابہ کٹھے بیٹھے تھے اور ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کون حضور کی خدمت میں جا کے پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے محبوب عمل کیا ہے. لیکن ہم میں سے کسی نے اٹھ کے جانے کی ہمت نہ کی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا اور ایک ایک کر کے سب کو طلب فرمایا. اور جب ہم حضور کی خدمت میں اکٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارک ہم پر تلاوت فرمائی. تو اب مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ صحابہ نے مشورہ کیا لیکن کسی نے نہیں پوچھا. وجہ یہ تھی کہ ادب ہوتا تھا، کہ جرأت نہیں کرتے تھے سوال کرنے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے اور حضور پاک سے کوئی سوال کرے اور حضور پاک جواب دیں تاکہ پھر ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں، لیکن خود ادب سے سوال نہیں کرتے. اسی طرح اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھی ایک انسان کی شکل میں بھیجا. حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے اس آدمی کو پہچانتے ہو؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں پہچانا، ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی نیا آدمی۔ آپ نے فرمایا اخوکم جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یعلمکم دینکم، آئے تھے تاکہ سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سمجھائیں۔ تو یہ یعنی علم ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے پھر سارے صحابہ کو بلا لیا اور اس کے بعد سورۃ صف تلاوت کی، تو اشارہ یہ فرمایا کہ افضل اور احب الاعمال اللہ کو یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت کریں اور اس سورت کے اندر جو امر ہے اس میں قائم رہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، یہ احب الاعمال الی اللہ ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ شہید کا خون جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور شہید کو اللہ نے اتنا درجہ عطا فرمایا ہے کہ حکم دے دیا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہا کرو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ایسی حیات عطا فرمائی ہے جس کو تم نہیں سمجھتے ہو۔ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ آئی، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ احادیث میں مختلف جواب ہیں، کہ جیسے کسی آدمی نے حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے اللہ کے ہاں افضل اور احب العمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حج۔ دوسرے نے پوچھا، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرے نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری۔ تو جواب جو ہیں وہ مختلف دیے گئے، اس کی وجہ سمجھیں کہ اصل میں تو حج بھی محبوب ہے، جہاد بھی محبوب ہے، والدین کی فرما برداری بھی محبوب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم امت بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ میری امت کو کس دوا کی ضرورت ہے۔ اگر اس بندے میں جہاد کے بارے میں کمزوری تھی اس کو جہاد کے بارے میں بتلا دیا، اگر اس بندے میں والدین کی خدمت میں کوتاہی تھی تو اس کو بر الوالدین کے بارے میں فرما دیا، اگر اس بندے میں حج کی کمی تھی اس کو حج کے بارے، تاکہ جیسے جیسے اس کو ضرورت ہے اس کے علاج کے مطابق دوائی بتا دی۔ تو حضور صلی اللہ، یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ حال احوال۔ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، روزے دار، لیکن جہاد سے ڈرتا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے تیار کیا۔ تو اس صورت میں چونکہ جہاد کا حکم ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا جو ہے وہ اتنا محبوب عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محبوب رکھتا ہوں کہ اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں محبوب رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے میں جہاد کر کے پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی اتنا حضور کو یہ عمل مبارک جو ہے وہ پسند ہے، اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ روح جو ہے اللہ نے، وہ روح مومن کا ہے یا کافر کا ہے؟ روح پہ تو موت ہی نہیں ہوتی، بات سمجھیں، یعنی جب موت آتی ہے تو ہماری روح نکل جاتی ہے، روح پہ تو موت نہیں آئی نا، اس روح کو نکال لیا جاتا ہے، جب ہم سے روح نکل گئی تو موت آ گئی۔ اچھا، اب مومن کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے،
اور کافروں کے ارواح جو ہیں وہ 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہیں، لیکن ہیں تو سارے زندہ نا، کافر بھی روح زندہ ہے، مومن کی روح بھی زندہ ہے. بات سمجھیں بھئی، ارواح تو دونوں کے زندہ ہے. پھر جب اللہ تبارک و تعالی قبروں سے اٹھائیں گے تو تمام ارواح جو ہیں وہ اپنے اپنے جسد میں آ جائیں گی اور ان کو اللہ پر زندگی دیں گے اور وہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ارواح تو زندہ موجود ہے. ان کو نکالا گیا پھر ڈالا جائے گا. اسی لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جب سور پھونکی جائے گی، ایک پہلی سور ہے کہ سب فنا ہو گئے، پھر سور پھونکی جائے گی تو تمام ارواح جو ہیں وہ اپنے اپنے جسد میں پہنچ جائیں گے. تو بات سمجھ رہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روح پہ موت نہیں آئی. اچھا، اسی طرح جنت پہ بھی فنا نہیں ہے، جنت اللہ فنا نہیں کریں گے. عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، غلمان ہیں، حورے ہیں، نعیم جنت ہیں، ان پہ فنا نہیں آئے گی. تو اب لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ادھر تو قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات ہے جس پہ ہلاک نہیں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس پہ ہے وہ فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کی ذات باقی. تو قرآن پاک کو سمجھا کریں، کوشش کیا کریں اور ترجمے کو پڑھا کریں، اور جہاں سمجھ نہ آئے نشان لگا کے کسی اہل علم سے پوچھا کریں. اب ایک دفعہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہو، ادھر یہ ہے کہ جنت پہ بھی فنا نہیں، حوروں پہ بھی فنا نہیں، جنت کے غلمان پہ بھی فنا نہیں، عرش کرسی پہ بھی فنا نہیں، ارواح پہ بھی فنا نہیں. تو اس لیے یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز قابل فنا ہے، یعنی اللہ چاہے تو فنا ہو سکتی ہے. ہر چیز قابل ہلاک ہے. اب اگر اللہ ہلاک نہ کرنا چاہے اس کی مرضی، لیکن اگر ہلاک کرنا چاہے تو وہ قابل ہلاک. صرف ایک ذات ہے جس پہ فنا اور ہلاک نہیں ہوگا. تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ بھی روح تو سب کی زندہ ہے، مومن کی بھی زندہ ہے، کافر کی بھی زندہ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو. اگر اس سے مراد صرف روح کی زندگانی ہے وہ تو سب کو حاصل ہے، پھر شہیدوں کو اعزاز دینے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی ان کو مسائل الجھ جاتے ہیں نا. اور تو جی روح آئے گی، روح نکل گئی، بات ختم ہو گئی. روح نکل گئی، روح تو زندہ ہے. اگر اس سے مراد روحانی زندگی ہے وہ تو سب کو حاصل ہے. تو پھر شہید کے لیے بطور خاص کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اگر صرف ارواح کی زندگی ہے تو ارواح تو کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو امر ربی ہے. اللہ فرماتے ہیں شہید تو میرے ہاں رزق کھاتے ہیں، ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے. تو یہ کھانے کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے؟ روح بھی کھاتا ہے کیا؟ یہ سلون کان روح ہے کو روح من امر ربی، وہ تو اللہ جانتا ہے یہ روح ہے کیا.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا، تم تو جانتے ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ روح کیا ہے. اور روح تو ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ جس کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ روح کیا ہے. اور جب اس کے اندر سے نکل کے جا رہی ہے تب بھی وہ نہیں پہچان سکتا کہ کیا ہے. اسی لیے بس یہ ہوتا ہے کہ اب آنکھیں کھلی ہیں تو حکم ہے نا کہ بھی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ دے دو، کیونکہ اس میں تو روح ہے نہیں بیچارے میں کہ اب وہ آنکھیں اپنے آپ بند کر سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جو شہید کی حیات ہے یا مرنے کے بعد جو انبیاء کی حیات ہے وہ اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچی شان رکھتی ہے کہ ہمارے عقل میں بھی نہیں آ سکتی. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. جب اللہ فرما دے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اب ٹکر مارنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر خام خواہ سمجھتے رہو اور زور لگاتے رہو. اللہ کہتے نہیں سمجھ سکتے تم، بات ختم ہو گئی. آمنا باللہ ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے. اب کیسے زندہ ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، اور اتنا عرصہ کیسے، یہ باتیں کرنا تو جاہلوں کی بات ہے نا. اللہ کی مرضی ہے. اگر تم کسی کولڈ سٹور میں ایک انسانی لاش کو 10 سال رکھ کر محفوظ رکھ سکتے ہو کہ اس کی اسی طرح باڈی رہ جاتی ہے، تو اللہ رکھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل چکی ہے، موت آ چکی ہے، آپ نے آسے پہ ٹیک لگائی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ زندہ ہے. جنات کام کر رہے ہیں. اور پھر عجیب بات ہے نا جی کہ 100 سال گزر گیا ہے اور کسی چیز میں تغیر ہی نہیں آیا، تبدیلی ہی نہیں آئی. اصحاب کہف 350 سال یعنی غار میں سو رہے ہیں، لیکن اگر 350 سال ناخن بڑھتے رہتے تو کہاں پہنچے؟ تو غار سے باہر نکل آتے. اگر بال بڑھتے رہتے وہ کہاں پہنچتے؟ اگر ان کے جو عذاب باہر، اچھا اب وہ موت بھی تو نہیں ہے، وہ تو سوئے ہوئے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو سلایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موت دی ہے. سو گئے. اچھا اور کمال یہ ہے فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال. اب جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار ہم کتنا سوئے؟ تو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، پتہ نہیں ایک دن سو گئے یا شاید دن بھی پورا نہ سوئے ہوں. 350 سال گزر گئے، وہ کہتے ہیں ایک دن سوئے. کیوں؟ نیند میں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن باتوں میں اللہ کا قرآن فرما دے نا جی کہ ہمارا ایمان ہے وہ سو گئے. اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بھائی اگر ایک آدمی اتنی مدت ایک جانب سوتا رہے تو اس کے تو یہ سارا بدن لگ جائے گا نا، بستر سے گل جائے گا، سڑ جائے گا. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم اپنی قدرت سے ان کو کبھی ادھر الٹا دیتے تھے، کبھی ادھر الٹا دیتے تھے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو قرآن حدیث میں بات آ جائے، جتنا سمجھ آ جائے کہو الحمدللہ، اور جتنا سمجھ نہ آئے وہ خلاف عقل نہیں ہوتی. یاد رکھو، ایک ہے بات خلاف عقل، ایک ہوتی ہے بات ما وراء عقل. وہ ہمارا عقل محدود ہے، وہ سمجھ نہیں رہا. یہ نہیں کہ وہ بات خلاف عقل ہے.
ہمارا علم محدود ہے، ناقص ہے، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سورت کی فضیلت جو ہے، یعنی فضیلت کا معنی یہ نہیں کہ صرف سورت پڑھو عمل نہ کرو. فضیلت تو تب ہے نا کہ جب پڑھو اور اس پہ عمل کرو. اور اس میں چونکہ حکم جہاد ہے تو صاف واضح ہے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا العباس بن الولید بن مرصد البیروتی قراءة قال اخبرني ابي سمعت الاوزاعي حدثني يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن سلام رضوان الله عليهم ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو ارسلنا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نسألہ عن احب الاعمال الى اللہ عز وجل فلم يذهب الیہ احد منا وہبنا ان نسألہ عن ذلك. یعنی ہمیں اللہ کے نبی کی ہیبت، آپ کی عظمت، آپ کی شان کا یہ تقاضا تھا کہ ہم سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک النفر. حضور پاک نے اس جماعت کے جتنے بندے تھے رجلن رجلن ایک ایک کو نام لے کے بلوایا. حتی جمعہم سب کو اکٹھا کر لیا. وَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ السُّورَةُ سَبَّحَ لِلَّهِ الصَّبْ قَالَ عبد الله بن سلام فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّهَا. حضور نے ساری سورت تلاوت فرمائی. قال ابو سلمة وقرأها علينا عبد الله بن سلام كُلَّهَا. پھر عبداللہ ابن سلام نے بھی ہم پہ پڑھی کہ حضور نے ایسے پڑھی تھی، ان نے بھی تلاوت کی. قال يحيى ابن ابي كثير وقرأها علينا ابو سلمة كلها. قال الاوزاعي وقرأها علينا يحيى ابن ابي كثير كلها. قال ابي وقرأها علينا الاوزاعي كلها. یعنی سب نے پوری سورت پڑھی تاکہ عین حضور کی اتباع ہو جائے کہ بھی حضور نے ایسے سورت پڑھی تھی، ان نے پڑھ کے دکھائی. حضور پاک نے ایسے سورت پڑھی تھی، ان نے پڑھ کے دکھائی. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک جماعت بیٹھے تھے صحابہ کی. فتذاکرنا آپس میں ہم مذاکرہ کر رہے تھے. فقلنا لو نعلم ہم نے کہا کاش ہم جانتے ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل لا عملناہ تاکہ وہ عمل ہم کرتے. فانزل اللہ تعالی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سلمة فقرأ علينا ابن سلام. قال يحيى فقرأ علينا ابو سلمة. قال ابن كثير فقرأ علينا الاوزاعي. قال عبد الله فقرأ علينا ابن كثير. ثم قال الترمذي ودخول محمد بن كثير في اسناد هذا الحديث عن الاوزاعي فروى ابن مبارك عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عبد الله بن سلام او النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. قلت وهكذا رواه الامام احمد بن معمر عن ابن المبارك به. قال الترمذي وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الاوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. قلت وقد رواه الوليد بن يزيد عن الاوزاعي كما رواه ابن كثير. قلت وقد اخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند ابو العباس احمد بن ابي طالب الحجار قراءة عليه وانا اسمع. قال اخبرنا ابو المنجى عبد الله بن عمر بن المسلاتي قال اخبرنا ابو الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب الصجري
قال اخبرنا ابو الحسن بن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داؤد الداؤدی قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن احمد بن حنبل السرخسی قال اخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي قال اخبرنا الامام الحافظ ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده قال اخبرنا محمد بن كثير الاوزاعي وذكر اسناده مثله وتسلسلنا قراءة الى شيخنا ابي العباس الحجار ولم يقرأ لانه كان اميا فذاك الوقت ان تركيني اياه ولكن اخبرني الحافظ الكبير ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان رحمه الله تعالى الذهبي قال اخبرنا القاضي تقي الدين بن سليمان بن الشيخ ابي امر قال اخبرنا ابو المنجا بن اللاتي فذكره باسناده وتسلسل لي من طريقة وقرأ لي بكمالها ولله الحمد والمنة. تو یہ علماء کی دیانت ہوتی ہے کہ یہ روایت کس نے کی، کس نے سنا، کیسے سنا، پھر اس وقت کو، اس حالت کو، اس کیفیت کو بھی پورا بیان کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ صورت ایسی شان والی ہے کہ جس نے سنی اس نے پھر پوری طرح پڑھ کے سنائی. اس میں یاد رکھیں کہ دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو محدثین اشارہ کرتے ہیں کہ بھی یہ بات ہمیں اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے پڑھی پھر اس نے پڑھی پھر اس نے پڑھی پھر اس نے پڑھی یعنی آخر تک. اور دوسرا اس میں اتباع سنت محمد مصطفیٰ، حضور سے عشق کی دلیل ہے کہ جو بات حضور نے جیسے سمجھائی صحابی نے آگے اسی طرح سمجھائی. اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب صلح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے، عمرہ نہ کر سکے، دم احسار دے دیا، احرام کھل گئے، سر مبارک پہ اس طرح پھروا دیا گیا. اب آپ بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ بڑا بوجھ تھا. بھئی عمرے سے رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سوال بھی کیے تھے حضور سے کہ یا رسول اللہ ہم ایسی صلح کیوں کریں. اس لیے حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کو تیز کر کے حضور کی اونٹنی کے قریب لے آیا اور میں نے سلام کیا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر میں نے سلام کیا، حضور پاک نے جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر گزری، میں نے پھر سلام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اب حضرت عمر فرماتی ہے کہ میں نے اپنی اونٹنی دور کر لی اور میں اب دل میں اتنا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش عمر تمہیں تمہاری ماں نے اٹھایا ہی نہ ہوتا، تم پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا کہ آج حضور آپ سے ناراض ہیں، آپ کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی غم میں ہوں، اونٹنی چل رہی ہے، سفر ہو رہا ہے اور میں بالکل غم میں نڈھال ہو چکا. ایک صحابی نے آواز دی، اس نے کہا عمر حضور آپ کو بلا رہے ہیں. اب جب میں حضور پاک کے قریب گیا اور بڑے ڈرتے ڈرتے گیا کہ اللہ اعلم میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا، تو حضور پاک نے فرمایا عمر آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت اتاری ہے، اگر اللہ ساری کائنات کی بادشاہی مجھے دے دیتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت سے خوشی.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا ای آیت یا رسول اللہ، سرکار دو عالم وہ کون سی آیت مبارک ہے جس سے آپ اتنا خوش ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ مشرکین مکہ کے خلاف بڑا جوش تھا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتح میں ہمیں مکہ فتح ہونے کی بھی خوشخبری شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا۔ تو اب میرے نقل کرنے کی بات یہ تھی کہ حضرت عمر جب یہ واقعہ سناتے تھے تو ساتھ کہتے تھے کہ بھائی حضور اونٹنی پہ تھے نا، اونٹنی چل رہی تھی، اور حضور جب یہ آیت پڑھ رہے تھے انا فتحنا لکا، تو آواز میں زیر و بم تھا انا فتحنا لکا مبینا، تو وہ آواز اسی طرح نقل کرتے۔ یہ کمال عشق تھا صحابہ کا، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ بھی نقل کی کہ حضور نے جب پڑھا تو کیسے پڑھا، اونٹ ہل رہا تھا تو آواز ہل رہی تھی۔ تو یہ ہوتی ہے دیانت و امانت، اور یہ ہے عشق صحابہ کہ انہوں نے حضور کی داڑھی مبارک کے جو بال سفید ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتلایا کہ آپ کے 17 بال سفید ہو گئے تھے، یعنی ایک ایک آپ کی حرکت یاد ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا لباس کیفیت، ایک ایک لمحہ صحابہ نے آنکھوں میں بسایا ہوا تھا۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان پہ راضی ہو جائے کہ جنہوں نے میرے مدنی پاک کی ساری زندگی نقل کر کے ہمارے سامنے رکھ لی۔ تو اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، یعنی ہر وہ عمل کیا جو حضور نے کیا تھا۔ اسی لیے محدثین بڑے بڑے اولیاء اللہ جب مقام ملتزم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی دعا مانگی میری قبول ہوئی تھی، اپنا تجربہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ صورت مبارک اتاری کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ قد تقدم الکلام علی قولہ تبارک و تعالی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ تسبیح کے لفظ پر جو بحثیں ہیں وہ پہلے گزر چکی ہیں، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مرۃ بما غنان عیادتہ وقولہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون انکار علی من یعد وعدا او یقول قولا لا یفی به، ولہذا استدل بهذه الآیۃ الکریمۃ من ذهب من علماء السلف الى انه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه للموعود ام لا، واحتجوا ايضا من السنة بما ثبت في الصحيحين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا رد بیان فرمایا ہے جو وعدہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اور پھر پوری نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے استدلال
فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں وعدہ پورا کرنا چاہیے، چاہے اس پہ موعود کا متمتب ہو یا نہ، ہر حال میں وعدہ پورا کرے۔ اوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اور جو وعدہ کرو گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے پورا کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ اس آیت میں بھی لوگوں کو ایک بڑی غلطی لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ایمان والے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لم تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھئی جو مولوی مثلا تقریر کرتے ہیں عمل نہیں کرتے تو ان کو تقریر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے اور نہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے گناہ گار ہے لیکن لوگوں کو گناہ سے روک رہا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ گناہ گار ہے تو نہ روکے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کو اس گناہ پہ الگ پکڑ ہوگی لیکن لوگوں کو ہدایت کرنے پہ اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا ایک شرابی ہے، وہ اب دوسرے نوجوانوں کو بیٹھ کے ہدایت کرتا ہے کہ یار دیکھو میں تو خود اس مصیبت میں مبتلا ہوں نا، خدا کے لیے تم اس لعنت کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہم اس کو کہیں گے تم تو شرابی ہو، تم کیوں کہہ رہے ہو۔ وہ کہے جس نے کبھی شراب نہیں پیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے حکم ہے بزرگوں کا کہ فانظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، جب تمہیں کوئی نصیحت ملے تم یہ نہ دیکھا کرو کہ کس نے کہا ہے، تم یہ دیکھا کرو کہ کہا کیا ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے لے لو، دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہے لے لو۔ اچھا کبھی ایک چھوٹا آدمی بڑی بات کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ جو بڑا بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ آیت جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کہتے ہو پھر کرتے کیوں نہیں ہو، کہ خود کہتے تھے کہ جہاد 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 جہاد، اور جب ہم نے جہاد فرض کر دیا آپ پیچھے بیٹھ گئے ہو۔ تو لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی شیخی کیوں بگاڑتے ہو، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جب حکم ہوتا ہے پھر کرتے نہیں ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا، اور اسی میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ آدمی وعدہ کر کے وفا نہ کرے یا کوئی بات کرے تو جھوٹی کرے، اس طرح وہ منافق کی علامات ہیں۔ لیکن اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ بعض لوگوں کو تمنا تھی کہ جہاد آئے نا جی اب ہم ایسے جوہر دکھائیں گے، اور جب جہاد آ گیا اب جناب بیٹھ گئے اور لما كتبت علينا، اللہ ہم پر جہاد کیوں لکھ دیا؟ پہلے تم خود مانگتے تھے اب آ گیا تو اب بھاگتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی واعظ ہے، کوئی مولوی ہے، عالم ہے، دائی ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، اگر وہ ہر اس عمل کے بارے میں دعوت دے جس پہ خود بھی عمل کرے تو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک بزرگ آدمی تھے، ایک بڑھیا اپنے بچوں کے لے آئی، انہوں نے کہا حضرت یہ میرا پوتا ہے، یہ سارا دن گڑ کھاتا ہے، دعا کریں اللہ اس کی جان چھڑائے، سارا دن میٹھا کھاتا رہتا ہے، دانت بھی ٹوٹ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہو جائیں گی۔ آپ نے بتایا اچھا اماں کل لے آنا۔ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا حضرت ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے بیچاری، وہ بچے کو لے کے آئی، پتہ نہیں کتنا چل کے آئی تھی، اگر آپ اس وقت دعا مانگتے تھے کیا اس کو کہہ دیا کل آؤ؟ نے فرمایا اللہ کے بندے میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، دعا کیسے کرتا؟
گڑ کھانا کوئی حرام تو ہے نہیں، تو میں نے بھی کھایا ہوا تھا، تو میں نے کہا جب آپ خود کھا کے بیٹھے اس کو کیا دعا کروں، تو اس لیے میں کل نہیں کھاؤں گا، پھر اس کو دعا کروں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی اعمال پہ عامل ہو اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما، اور اگر وہ محض تقریریں ہوں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہوں، تو لوگ تو گانے والوں پر بھی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ تو ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ تو کرکٹ والوں کے لیے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ تو کسی ماڈل کو دیکھ کر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تو لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کل انعام ہوتے ہیں۔ کسی عالم یا پیر کا دیکھنا ہو، امتحان کرنا ہو، اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کی تقریر سے، اس کے وعظ سے، اس کی صحبت سے، اس کی نصیحت سے کیا کچھ لوگوں میں تبدیلی آئی ہے، تو سمجھو الحمدللہ۔ اور کچھ نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو بس ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ تراویح پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے، وتر پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کریں۔ آپ نہ تراویح میں کھڑے ہو گئے، نیت ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، بس وہی نیت کافی ہے۔ تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور افضل اعلی جمہور کے نزدیک جو ہے، تقریباً ائمہ 4 کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، اور وتر جو ہے وہ 3 ہے۔ یہ یعنی جمہور کا فیصلہ ہے، اور اسی پہ عمل اہل مکہ اور عمل اہل المدینہ ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اسی کو حضرت عمر کا نام دے کر بہانے بنانا جو ہے، حضرت عمر کے نام سے پہلے تو دشمن نے اعتراض کرے، اب اگر دوست بھی اعتراض کریں تو پھر کیا حل ہے؟ حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور پھر اجماع صحابہ ہے، ایک صحابی نے مخالفت نہیں کی کہ جی ہم تو 8 پڑھیں گے 20 نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر نے جب 20 رکعتیں ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کیا ہے، مجھے دکھلا دیں کہ 2 صحابہ نے اعتراض کیا ہو کہ جی ہم 8 پڑھیں گے، ہم 20 نہیں پڑھتے۔ اور اس کے بعد پھر دور عثمان ہے، دور علی ہے، حسنین کریمین ہے، اور پوری امت کا 1400 سال کا عمل متواتر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان میں رات کو زیادہ جاگنا مطلوب ہے، تو جتنی آپ زیادہ جاگیں گے، زیادہ رکعتیں پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ اگر آپ قیام اللیل کی حدیثیں لینا چاہتے ہیں تو 8 رکعتیں بھی ہیں، 11 رکعتیں بھی ہیں، 13 رکعتیں بھی ہیں، وہ تو ساری حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن ایمان سے کہیں جو بندہ 20 پڑھے گا ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر 8 پڑھیں گے تو 11 والی حدیث بھی گئی، 12 والی بھی گئی، 13 والی بھی گئی، 20 والی بھی گئی، یعنی جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے اس کو آپ کہیں یہ حدیث نہیں مانتے۔
تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا بھی روایات میں موجود ہے، 4 رکعت پڑھنا بھی موجود ہے، تو جس نے 4 رکعت پڑھی اس نے تو دونوں حدیثوں میں عمل کر لیا، اور اگر کسی نے 2 پڑھی ٹھیک ہے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ایک حدیث تو رہ گئی۔ تو اللہ کے بندے جھگڑے نہ کریں، اختلاف نہ کریں، پوری امت کو تیار کریں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو اللہ سے ثواب کے لیے روزہ رکھے، ریا نہ ہو، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو رات کو قیام کرے رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب کے لیے، اور کوئی اس میں ریا کا شائبہ بھی نہ ہو، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر مقامات کی باتیں ہوتی ہیں نا میرا بھائی۔ تو وہ ایسے ہیں نا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، مجذوب آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، ایک میرے جیسا کوئی جاہل مولوی ٹکر گیا، تو انہوں نے بات پوچھی، وہ بڑی نماز، انہوں نے کہا بھائی یار بڑی بڑی نمازیں پڑھ لو خیر تو ہے، اس نے کہا جی جنت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فرمایا پھر تو ماشاءاللہ اللہ سے بھی کاروبار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو، جنت کے لیے پڑھ رہے ہو، کاروباری آدمی ہونا کہ اللہ سے بھی کچھ لینا چاہتے ہو۔ اور اس نے کہا وہ مقام پیدا کرو کہ نہ جنت کے لیے کچھ نہیں، تیری رضا کے لیے، کہ مولا تو راضی ہو جا بس۔ تو جب وہ راضی ہو گیا پھر جنت کیا چیز ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہی تو فرق تھا نا ایاد میں اور دوسرے غلاموں میں، کہ ہر غلام کو جب بادشاہ نے کہا بھئی آج میرے کمرے میں جو چیزیں پڑی ہیں جس کی جو دل چاہے اٹھا لو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے ہیرا دے دو، مجھے انگوٹھی دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے دے دو۔ ایاد سے بادشاہ نے پوچھا بھی تم کیا مانگتے ہو؟ نے کہا جی میں تو آپ کی خدمت مانگتا ہوں، بس اپنا خادم ہی رکھے مجھے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایاز میں اور غیر میں، لیکن اب تو جناب وہ دور ہی ختم ہو گئے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں، نہ وہ حسن میں رہی مستیاں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اب تو پتہ نہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ عالم یہ نماز ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا۔ بہرحال نقل بناتے ہیں، وہ رحیم ہے کریم ہے، قبول فرما لیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ورنہ جو نماز ہے، جو روح نماز ہے، کہ انک ترا کے اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ تو پھر پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے نا۔ ہم تو نماز میں بھی فکر میں کھڑے ہیں کہ یار وہ جوتے پیچھے رکھے تھے کوئی لے نہ جائے، یعنی ہماری تو نماز میں جوتے ہیں۔ اور یار بیوی سے کہا تھا کھانا پکائے، میں کہہ نہیں سکا، پتہ نہیں مرچ نہ ڈال دے، یہ ہماری نماز ہے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں بعض لوگ ہر کونے پہ استلام کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، حجر اسود پہ بوسہ سنت ہے، باقی 2 کونے تو کعبے کے کونے ہی نہیں ہیں، وہ تو کعبے ہیں، وہ تو ساتھ کعبے کی زمین باہر ہے، وہاں اشارے کا کیا مطلب؟ میری والدہ بیمار ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کٹوا کے احرام کھول دیا، ماشاءاللہ دم پڑ گیا جناب۔ ایک بکری ذبح کر کے خیرات کریں، آپ نے صفا مروا نہیں کیا، وہ واجب ہے، واجب آپ نے چھوڑ دیا۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے آپ نماز میں مل جائیں، اگر آپ مسجد کے باہر 2 رکعت پڑھ لیں اس یقین سے کہ مجھے جماعت مل جائے گی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ پڑھا کریں جیسے میرے بھائی پڑھتے ہیں
کہ ابھی امام فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے آ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. پتہ نہیں ان کی نماز کوئی اسپیشل ایکسپریس چلتی ہے اللہ کے ساتھ. امام کے پیچھے ہم حنفی مسلک میں ہیں، سورت فاتحہ پڑھیں بالکل نہ پڑھیں. امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. ہم نے کل جانا ہے، آج طواف الوداع کریں. طواف الوداع عمرے والے کے لیے واجب ہی نہیں، لیکن کل جانا ہے تو پھر کل کریں. افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے. کہتے جی کہ پاکستانی بہنوں سے گزارش کریں کہ وہ حرم میں آئیں تو پردے سے اور برقعے سے اور اچھے لباس سے. میرا بھائی یہ مولوی مکی کی گزارش کیا کرے گی؟ دعا کرو اللہ اس کے خامند کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو حیا اور غیرت دے. میری تقریر سے کیا ہوگا؟ اگر ہم سنت نماز ہے یا فرض نماز ہے اپنی زبان میں کہہ دیں 4 رکعت نماز شک کوئی حرج نہیں، لیکن نیت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں ہوتی. دعا جب بھی مانگے سیدھی اللہ سے. اگر میں 15 شعبان کی رات میں اس انفرادی طور پہ نفل پڑھتا ہوں، بالکل پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھیں، پورا شعبان پڑھیں، کس نے منع کیا ہے؟ بہرحال جب ایک جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے. میں کوئی چیز جو ہے وہ 800 ریال میں فروخت کرتا ہوں، حالانکہ مارکیٹ میں وہ 400 ریال میں بکتی ہے، تو یہ تو سراسر ظلم ہے نا. لا ضرر ولا ضرار. اسلام کہتا ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان دو. وہ چیز 400 بکتی، آپ 800 میں دھوکہ دو. جی لوگ امیر ہیں، امیر لوگوں کی جیب کاٹ لو، جائز ہے. امیر لوگوں کے گھر سے چوری کر لو، جائز. یہ کیا مطلب ہے؟ آپ جائز نفع کریں. شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے شعبان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے. ایک روزہ زیادہ رکھیں، رات کو تہجد لازم پڑھیں، قرآن کی تلاوت شروع کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے. اگر کوئی طواف میں قرآن پڑھتا رہے بالکل ٹھیک ہے. میں نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، بعد میں مسجد عائشہ چلا گیا، دوبارہ طواف اور سعی کیا، اور کیا لیکن طواف کیا، صفا نہیں کیا. سر منڈایا یا نہیں منڈایا؟ اگر سر نہیں منڈایا پھر تو کوئی دم نہیں پڑی. اگر سر منڈا دیا ہے پھر مسجد عائشہ گئے ہیں، وہ تو پھر دوسرا عمرہ ہے. پہلا عمرہ تو ختم ہو گیا، اس میں آپ پہ دم پڑ گئی اور پیسے نہیں ہیں، 10 روزے رکھ لینا. میں اپنے ملک میں ملازم ہوں، اب یہاں میں ویزے پہ آیا ہوں، اگر آپ چھٹی لے کے آئے ہیں تو یہ تنخواہ لینا جائز ہے. جو لوگ فوت ہو گئے بس ان کے لیے عمرہ کرے، اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما.
اگر عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام کی چادروں کو دھونا ضروری ہے، چونکہ گناہ کیا ہے تم نے اس لیے وہ پلید ہو گئی ہیں. کوئی عقل کرو. عمرے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں. ہندوستان کے ہوائی اڈے پر جب آئے، 2 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں، ان کا احرام بیگ میں چلا گیا، وہ بغیر احرام کے آ گئے. عورتوں کا تو احرام ہوتا نہیں تو بیگ میں کیا چلا گیا؟ عورتوں کا کون سا احرام ہوتا ہے؟ ہم نے تو آپ سے سنا ہے عورت کا تو کوئی احرام نہیں. وہ جو رومال باندھ دیتی ہے احرام ہے. کس نے کہا ہے؟ کسی بیوقوف نے کہا ہے. اچھا، باقی مرد رہ گئے. آپ عمرے پہ آ رہے تھے، احرام کا آپ نے خیال نہیں کیا. خیال کس چیز کا کیا؟ چلو احرام نہیں بھی تھا، آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دیتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جتنے آگے چادریں باندھ رہے تھے. آپ عمرے سے بھی محروم ہو گئے جو آپ کا اصل عمرہ ہے وطن سے، اور آپ پہ دم بھی آ گئی. ہر آدمی پہ ایک ایک دم. عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. مسجد کے کرائے پہ لی گئی دکان مسجد کی دکان تھی، کسی نے کرائے پہ لی. اب مسجد بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھنے کے لیے 2 لاکھ مانگتا ہے. ماشاءاللہ بڑا شریف آدمی ہے. یعنی اس کو کہو بھی دکان ہے مسجد کی، تم مسجد میں نماز پڑھنی شروع کرو، تمہیں 2 لاکھ جب تک نہ ملے نماز پڑھتے رہو. مسجد سے وصول کرو نا. ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ناجائز ہے. صفا مروا کے چکر لگانے میں پہلی آدھی چکر میں بیٹھ گئی، کوئی بات نہیں. تھک گئی، بیٹھ گئی، پھر چکر لگا، پھر بیٹھ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ تو میں اتنے جلدی پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ کوئی سوال تو نہ ہوا، یہ تو خط ہوا نا. ماشاءاللہ. کہتے جی کہ یہاں جو جہازوں میں گوشت ملتا ہے نہ کھائیں تو بہتر ہے. پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے. کوئی بھی جہاز ران کمپنی جو ہے نا، ان سے پتہ کرو کہ یہ تمہارا کھانا جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. اچھا، مسلمان ملک سے بھی ہو، انہوں نے بھی انشاءاللہ مرغیاں باہر سے منگوائی ہوں گی. اس لیے نہ کھائیں، سبزی کھا لیں، کوئی آدمی مر تو نہیں جاتا نا. پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، لیکن آدھی آستینوں سے نماز مکروہ نہ کیا کریں. جہاد کا معنی کوشش کرنا، جہد کرنا، ہمت کرنا، سعی کرنا، ہر برائی کو روکنے کی کوشش جہاد ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور افضل جہاد اعلاء کلمت اللہ ہے. اس کے بعد جہاد جو ہے لإعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جان دینا ہے. جو دین کا علم ہے، اعمال میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اگر آدمی نے احرام کی چادریں باندھ لی، چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، پھر بدن پہ خوشبو لگائے تو دم پڑ جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين.
سال